اس دن میرے پاس ایک آدمی آیا، کہا میری مالی پوزیشن ٹھیک نہیں ہے اور بڑے حالات، حالانکہ حضرت میں نے آپ سے سنا تھا تو میں نے یقین کریں جتنا کچھ بھی تھا نا میں نے وہ سارا غریبوں کو دے دیا۔ بقیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں، ساتھ نشریات کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کر کے آل کو سلیکٹ کیجئے۔ شکریہ۔ میں نے کہا یہی تو تیری غلطی تھی، ہر ایک کے لیے ابو بکر جیسا عمل کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ جو سارا کا سارا دے کر اس آسرے میں کہ جی اللہ تعالی ہمیں دیں گے اور جی 70 گنا دیں گے، اور یہ اس کی اجازت علماء نے آپ کو نہیں دی، اس کی اجازت شریعت آپ کو نہیں دیتی۔ آپ کہیں گے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تو گھر کا سارا مال لے کر آ گئے، ان کو کیوں اجازت؟ تو بھائی بعض دفعہ دریا میں چھلانگ لگانا ایک آدمی کے لیے جائز ہوتا ہے اور ایک کے لیے ناجائز۔ جس کو سوئمنگ آتی ہے، تیراکی آتی ہے، وہ تو چھلانگ لگا سکتا ہے، اس کے لیے جائز ہے۔ جس کو نہیں آتی وہ نہیں لگا سکتا۔ ایک آدمی کے لیے سانپ پکڑنا جائز ہے، ایک کے لیے ناجائز۔ جسے سانپ پکڑنے کا فن آتا ہے وہ پکڑے، جسے نہیں آتا وہ نہ پکڑے۔ تو یہ بعض احکامات ایسے ہیں کہ اگر صدیق جیسا ایمان اور توکل ہے تو کر لو، اور ایسا ایمان ہو نہیں سکتا کہ ان کو پتہ ہے کہ اللہ کی راہ میں سب کچھ دیا، بعد میں ایک ہفتہ فاقہ بھی برداشت کرنا پڑا تو وہاں گلہ نہیں کروں گا۔ اور ہمیں اجازت نہیں ہے، ہمیں ایمان بچانا ضروری ہے کہ ہم سارا کا سارا مال دے رہے ہیں اور بعد میں ذرا 2 دن آزمائش آ گئی، اس کے بعد یار حدیث میں شک کرنے لگ گئے، فضیلتوں میں شک کرنے لگ گئے۔ ہمیں اس چیز کی اجازت نہیں ہے۔ اس درجے کا ایمان اور لیول ہے تو پھر چلو ٹھیک ہے، لیکن ابھی اس درجے کا نہیں اور ہم چلے جناب اس درجے کے لوگوں سے مقابلہ کرنے، تو ہمیں اپنے پاس رکھنا ہے تاکہ بعد میں کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، بعد میں جناب اب اللہ تعالیٰ کی ناشکری نہ آئے، کفران نعمت جو ہے وہ نہ انسان کے دل میں آئے، انسان کا ایمان ہو۔ حضرت فاطمہ جیسا انار کھانے لگی، ایک ہی انار تھا، اتنے دنوں بعد پیسے جمع کر کے حضرت علی لے کر آئے، اور جیسے ہی کھانے لگی دروازے پہ سائل نے دستک دی، اٹھا کر دے دیا۔ ادھر شام کو ایک آدمی حضرت علی سے ملا اور کہا میں نبی کی بیٹی کے لیے 10 انار لے کر آیا ہوں، انہیں ہدیے میں دے دینا۔ حضرت علی نے امتحان لینا ہے نا، ایک انار چھپا کر 9 انار فاطمہ کو دیے۔ فاطمہ یہ انار جو ہے نا وہ لائے ہیں، تیرے لیے کسی نے ہدیہ دیا ہے۔ کہتی ہیں ایک اور کہاں ہے؟ کیا مطلب؟ کہا یہ 9 نہیں ہوں گے، 10 ہوں گے۔ حضرت علی نے جناب نکال کے دیا، کہا واقعی 10 ہیں۔ تجھے کیسے پتا؟ کہا اللہ نے قرآن میں کہا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، ایک کی بدلے میں 10 نیکیوں کا اجر دیتا ہوں، ایک کے بدلے 10۔ اللہ کے راستے میں نے ایک انار دیا ہے، وہ 9 نہیں دے سکتا، وہ 10 ہی دے گا۔ ایسا توکل ہو تو ٹھیک ہے۔ اتنے دن کے بعد ایک ایک روٹی ملی ہے حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسنین کو، اور کھانا کھانے لگے۔ سائل نے دستک دی، حضرت علی نے فرمایا میرے حصے کی روٹی دے آؤ خادمہ کو۔ کہا حضرت فاطمہ نے کہا میری حصے کی بھی۔ حضرت حسنین نے کہا ہمارے حصے کی بھی۔ خادمہ نے اپنی روٹی بھی اٹھائی اور کہا میں بھی تو دوں تاکہ دنیا کو پتہ چلے علی کا گھرانہ تو سخی ہے ہی ہے، ان کے نوکر بھی سخی ہوا کرتے ہیں۔ ان کو پتہ ہے 3 دن فاقے بھی برداشت کیے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا ایمان اور اس درجے کے صحابہ کرام جیسا ہو تو چلو، لیکن ہمیں اس کی اجازت نہیں کہ ہم سارا کا سارا مال خرچ کریں۔ کیوں؟ آگے ایک حدیث آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ سے یہ روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، اللہ کے نبی نے فرمایا اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ مطلب آپ کسی کو کچھ چیز دیتے ہیں نا تو وہ اوپر ہوتی ہے، جو دے رہا ہوتا ہے اس کا ہاتھ اوپر ہوتا ہے، جو لے رہا ہوتا ہے اس کا ہاتھ نیچے ہوتا ہے، سمجھے؟ اچھا یہ بھی پٹھانوں کی عجیب فضیلت ہے کہ نسوار ایک ایسی چیز ہے کہ دینے والے کا ہاتھ نیچے ہوتا ہے اور لینے والے کا جو چٹکی بھر رہا ہوتا ہے نا اس کا اوپر ہوتا ہے۔ یہ نسوار کی فضیلتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ، وہ افغانستان کے طالبان کہتے ہیں نا ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے، بس نسوار دے دیا کرو، کاوا دے دیا کرو، پھر دیکھو امریکہ کو ہم کیسا بھگائے گا۔
تو بہرحال یہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، مطلب یہ کہ انسان جو دے رہا ہے نا اور جو لے رہا ہے، ان میں بہتر پوزیشن میں یہ دینے والا ہے۔ کیوں؟ ایک تو اللہ تعالیٰ نے اس کو نوازا ہوا ہے، دوسرا اس کے ایمان محفوظ ہے، کیونکہ فقر بعض دفعہ انسان کو کفر تک لے جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے یہ غریبوں کی غربت سے ہی ناجائز فائدہ اٹھا کر یہ NGOs والے، یہ شیعہ، یہ قادیانی، یہ پتہ نہیں کون کون، یہ سارے جا کے ان کو تعاون کرتے ہیں اور پھر ان کو اپنے مذہب میں لاتے ہیں۔ تو اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے کہ اوپر والا ہاتھ دینے والا ہوتا ہے، نیچے والا ہاتھ لینے والا۔ تو اس لیے انسان کو کسی سے سوال نہیں کرنا چاہیے، حتی الوسع اس کی کوشش کرے کہ اس میں دینے والا بنوں۔ ایک بزرگ تھے نا، ان سے ایک بزرگ ملنے کے لیے آئے اور کہہ رہے ہیں کہ میں کاروبار کے سلسلے میں کہیں جا رہا ہوں تو آپ سے دعا کروانی تھی۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ غالباً شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس سے گزرے یا وہ خود تھے۔ اب وہ دعا کری اور چلے گئے۔ شام کو انہوں نے دیکھا کہ ان کی مسجد میں وہ بیٹھے ہوئے، تو کہا کہ تم گئے نہیں؟ انہوں نے کہا حضرت بات یہ ہے کہ میں گیا تھا کاروبار کے لیے، سفر میں نے شروع کیا، لیکن آگے میں گیا نا تو میں نے ایک منظر دیکھا۔ میں نے دیکھا کہ ایک چڑیا زخمی حالت میں اور دوسری چڑیا اٹھا کر اس کے لیے دانے لا رہی ہے، پھر چونچ میں پانی لا رہی ہے اور اس کے منہ میں ڈال رہی ہے۔ تو میں نے سوچا کہ اللہ تعالیٰ جب اس زخمی چڑیا کی روزی کا انتظام کر سکتا ہے تو میری روزی کا انتظام نہیں کر سکتا؟ اللہ تعالیٰ اس زخمی چڑیا کے لیے روزی کا کیسا انتظام فرما رہے ہیں، تو میرے لیے انتظام نہیں کر سکتا؟ اب اللہ والوں کی نظریں دیکھو کتنی عجیب ہوتی ہیں۔ انہوں نے کہا واقعی آپ نے سوچا اور توکل آپ کے دل میں آیا کہ میں بھی توکل کروں، لیکن تم لینے والی چڑیا کیوں بن رہے ہو؟ دینے والی چڑیا بن جاؤ، تم اس پوزیشن میں آ جاؤ کہ دوسروں کی خدمت کرنے والے بن جاؤ۔ حلال روزی حلال مال کما رہا ہے، کوئی حلال کاروبار کر رہا ہے اور وہ اس پوزیشن میں آ رہا ہے کہ وہ کئیوں کو کھلانے والا بن رہا ہے، یہ بہتر ہے یا یہ بہتر ہے کہ انسان توکل کے آسرے میں بیٹھ جائے؟ کوئی مرید لے کر آئے گا، کوئی نہ کچھ تو لے کر آئے گا، تو بار بار دھیان توجہ وہاں جا رہا ہو، اس سے بہتر نہیں ہے کہ انسان دینے والی کی پوزیشن میں آ جائے؟ اس لیے فرمایا کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے کہ اوپر والا ہاتھ دینے والا ہے اور نیچے والا ہاتھ جو ہے وہ لینے والا ہے۔ اس لیے میرا بھائی انسان کوشش کرے کہ اپنے اوپر بھی فراغ دلی سے بعض دفعہ دل چاہتا ہے کہ بادام پستے لے لوں، لیکن کنجوسی آ رہی ہوتی ہے سامنے۔ ایک ہے مالی پریشانی تنگی، وہ ایک الگ ہے، لیکن ایک ہوتی ہے دل کی کنجوسی، اپنے پہ بھی خرچ نہیں کرتی ہے۔ یہ فقیر جو لوگ ہوتے ہیں نا، یہ اتنے کنجوس ہوتے ہیں کیونکہ انہوں نے زندگی بھر لینا سیکھا ہے، تو اس لیے خرچ کرنے کی ان کے جو ہے نا وہ عادت نہیں اور ہمت نہیں ہے۔ اس لیے خرچ کرنے کی عادت میں اپنے بچوں کو کبھی کبھی ٹافی کے پیکٹ دلوا دیے، بیٹا جاؤ محلے میں بانٹ دو بچوں کو، کبھی بچوں کو پیسے دے دیے، بیٹا یہ فلاں فلاں کو دے کر آ جاؤ، فقیر کو یہ دیکھے کھڑے ہوئے نا آپ خود دے کر آؤ۔ بچوں کو دینے کا شوق پیدا کرو۔ یہ خرچ کرنے کے بھی ایک الگ لذت ہے، یہ خرچ کرنے کے بھی ایک الگ لطف ہے۔ ظلم تو یہ ہے کہ اپنے والدین پر خرچ کرتے ہوئے بھی انسان ہچکچا رہا ہوتا ہے، حالانکہ والدین کی برکت سے اللہ تعالیٰ دیں گے، اس اولاد کی پر خرچ کرنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ دیں گے، لیکن والدین سے بھی خرچ کرتے ہوئے کترا رہا ہوتا ہے۔ او سال میں ایک بار کوئی چیز دے دی تو دے دی۔ ایک صاحب کسی کے پاس آئے، بزرگ کے پاس، وہ کہنے لگے میرے والدین جب بھی کسی چیز کی بات مطالبہ کرتے ہیں نا میں ان کے لیے لاتا ہوں، پھر بھی پتہ نہیں کیوں ناراض سے رہتے ہیں، گلہ ہی رہتا ہے ان کو، حالانکہ جب کبھی کوئی چیز مانگی ہے میں ان کے لیے لاتا ہوں، ویسے مسئلہ نہیں ہے، بڑے فخر سے کہہ رہا ہے۔ تو اس بزرگ نے عجیب جواب دیا، انہوں نے کہا یہی تو تمہاری غلطی ہے، ان کا گلہ تو بجا ہے، وہ تمہیں کہتے ہیں تو تم لاتے ہو نا، تم ان کے کہے بغیر لانے والے بنو، پھر دیکھنا گلہ ہوگا۔ یہ والدین بعض دفعہ سے اپنے اولاد کی محبت دیکھ رہے ہوتے ہیں، کہا تم ان کے کہے بغیر کبھی لاؤ نا،
بغیر کہے کبھی اماں کے لیے جوڑا لے آئے، کبھی ابا کے لیے جوڑا لے آئے، کبھی ان کے لیے پھل لے آئے، ان کے دل سے دعائیں نکلیں گی، وہ کسی چیز کا مطالبہ کر رہے ہیں پھر آپ لا رہے ہیں، اب وہ دعا دل سے نہیں نکلتی جو ان کے کہے بغیر جو آدمی لا رہا ہے، وہ جو دعا دل سے نکلے گی ہم اس کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو اس لیے خرچ کرنا، یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارا کا سارا مال اللہ کی راہ میں لٹایا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چونکہ یہ مہینہ یوم وفات ہے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی بنایا، رفیق بنایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یار غار یار مزار بنایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں رہ کر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کی وہ خدمت کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد اس امت کو سہارا دینے والے وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ علماء اکرام کے نیو بیانات سننے کے لیے آپ ہمارے فیس بک پیج کو لائک کریں اور ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ اپنی نیک دعاؤں اور تمناؤں میں ادارہ سعد نشریات کو یاد رکھیں۔ شکریہ۔ علماء حق کی آواز، سعد نشریات۔